السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ پھپھو، یہ دیکھیں فاطمہ کے لیے شرٹس لائی ہوں۔ اس کا کلرز ڈے ہے کل اور کوئی ڈھنگ کا ڈریس نہیں تھا۔ مجھے بہت فکر تھی لیکن یہ دیکھیں امی نے لے کر دی ہیں۔ عریشہ خوشی خوشی شاپنگ بیگ سے کپڑے نکال کر ساس کو دکھا رہی تھی۔ اچھے ہیں نا؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، ناگواری کے تاثرات کو چھپاتا ہوا، لیکن خوشی کا اظہار بھی مفقود تھا۔ عریشہ سمجھ تو گئی تھی لیکن فی الوقت شاپنگ کی خوشی میں اس طرف توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ بدر کے شوز بھی ہیں، سیل لگی ہوئی تھی، کافی مناسب قیمت پر مل گئی سب چیزیں۔ اس نے ایک مشہور برانڈڈ شاپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اب جلدی سے کھانا بنا لو، بچے آنے والے ہوں گے اسکول سے۔ پھپھو کو شاپنگ کی تفصیلات سے زیادہ بچوں کے آنے میں دلچسپی تھی، لیکن عریشہ کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ سالن بنا ہوا ہے پھپھو، شام کو احسن کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ قدرے بے فکری سے اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ بچوں کے لیے کچھ تازہ مزیدار سی چیزیں بنا لو نا، ان کی پسند کی، خوش ہو جائیں گے۔ کل کا سالن اور روٹی بڑے تو کھا لیں گے لیکن بچوں کے لیے تو سزا ہی ہے نا۔ عریشہ پچھلے کچھ سالوں سے الگ رہ کر آزادی کی عادی ہو گئی تھی۔ اب ساس ایک بار پھر اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ ان کی یہ روک ٹوک، نصیحت اور مشورے اسے کسی وقت بے حد کھٹکتے تھے اور کسی موقع پر ان کی کوئی ہدایت بے حد کام آتی تھی۔ ایسے موقع پر اسے بے حد خوشی بھی ہوتی تھی۔ ساس بہو کی اگر کسی بات پر نہیں بنتی تھی تو ایسے بھی بہت سارے معاملات تھے جن میں دونوں کا اتفاق ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی بات سنا بھی کرتی تھیں اور وقت آنے پر ایک دوسرے کو سمجھا بھی لیا کرتی تھیں۔ بدگمانی، طنز اور منافقت سے آپس کے رشتے کو تلخ نہیں بناتی تھیں، بلکہ الجھی ہوئی گرہ کو تھوڑی محنت کر کے سلجھا لیتی تھیں۔ اس لیے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت قائم تھی۔ عریشہ کی ساس شاہدہ بیگم پچھلے چند سال سے بڑے بیٹے کے پاس کراچی میں مقیم تھیں۔ اب کچھ عرصے پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ شفٹ کر گئے تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس واپس لاہور چلی آئیں۔ وہی اپنا گھر، وہی معمولات تھے۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اسکول جاتے تھے۔ شاہدہ بیگم کی لاڈلی بھتیجی اور پیاری بہو کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ جہاں وہ اس کے اخلاق، مروت اور سگھڑاپے پر خوش تھیں، وہیں انہیں عریشہ کے کچھ کاموں پر اعتراض اور تشویش بھی ہوتی تھی۔ انہیں آئے ہوئے 4 ماہ ہو رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ عریشہ بے شک سگھڑ ہے، گھر کے کاموں میں طاقت بھی ہے، لیکن بعض جگہوں پر وہ بے فضول اور بے جا خرچی کر کے اپنے لیے خود ہی تنگی کا سامان پیدا کر لیتی تھی۔ قریب ہی میکہ تھا، ہر دوسرے دن وہاں کے چکر اور پھر وہاں سے شاپنگ کے لیے نکل جانا۔ اگر اپنے پیسے برباد نہیں کرتی تھی تو ماں کے پلے سے خرچ کر کے سامان اٹھائے گھر چلی آتی تھی۔ آج بھی بچوں کے اسکول جانے کے بعد گھر کے کچھ کام نپٹا کر وہ میکے گئی تھی۔ وہاں سے اپنی امی کے ساتھ مارکیٹ اور اب گھر واپس بچوں کی شاپنگ کے ساتھ آئی تھی۔ شاہدہ بیگم کو اس بات پر سخت اعتراض تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہ تھیں جو اس بات پر خوش رہتیں کہ بہو میکے سے لا لا کر گھر بھرتی رہے اور ان کے بیٹوں کی کمائی میں سے خرچ نہ ہو۔ انہوں نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا، اپنی اولاد کے لیے ایسی آسائشوں کے حق میں نہ تھیں جو بعد میں مصیبت کا باعث بنے۔ اب جب عریشہ آ چکی تھی تو انہوں نے بھی اسے سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ عریشہ شاپنگ بیگز کمرے میں رکھنے جا چکی تھی۔ واپس آ کر وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا، وہ کباب رکھے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے برگر بنا دو، کیچپ اور مائونیز وغیرہ ڈال کے، خوش ہو جائیں گے بچے۔ ہائے پھپھو، 2 چیزیں بنیں گی؟ اس طرح تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ کباب تو مہمانوں کے لیے بنا کر رکھے ہیں نا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، برکت کی دعا کیا کرو، اچھا بھلا تو ہو رہا ہے گزارا، سلیقے سے چلو گی تو کچھ آؤٹ نہیں ہوگا۔ کہاں پھپھو، ابھی یہ شاپنگ امی نے کروا دی ہے، میں نے تو شکر کیا، بے فکری ہو گئی، ورنہ سب کچھ خود لینا پڑتا تو مہینے کے آخر میں بہت مشکل ہو جاتی۔ بجٹ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے نا۔ پھپھو کو اس کی یہ کہی بات ناگوار گزری۔ اتنا کم تو نہیں کماتا میرا بیٹا کہ تمہیں یوں ماں سے لے کر گزارا کرنا پڑے۔ میں جب سے آئی ہوں تمہیں سمجھائی جا رہی ہوں کہ سلیقے سے، سمجھداری سے خرچ کرو، لیکن کچھ فائدہ نہیں کہنے کا۔ انہوں نے ناراضی سے کہا، آپ مہنگائی تو دیکھیں پھپھو، میں نے کون سی فضول خرچی کر دی ہے جو آپ خفا ہو رہی ہیں؟ یہ سب آج امی نے لے کر دیا ہے،
میں نے خود نہیں لیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عریشہ نے ان کی غلط فہمی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی تک اس کی امی نے لے کر دیا ہے کہ تکرار جاری تھی۔ پھپھو کے سمجھانے کو وہ غلط رنگ دے رہی تھی۔ کیوں لیا ہے ماں سے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ کوئی عید سالگرہ، کوئی خوشی کا موقع ہے کیا؟ کس وجہ سے ماں نے یہ تحائف دیے ہیں بتاؤ؟ ان کے الفاظ سخت لیکن لہجہ کافی نرم تھا۔ میری امی مجھے ویسے نہیں دے سکتی کیا پھپھو؟ اس میں حساب کتاب کیسا؟ عریشہ صدمے میں بولی تھی کہ پھپھو نے کس قدر عجیب بات کی ہے، ماں سے لینے پر اعتراض کیوں بھلا؟ عریشہ، میں اگر تمہیں ایک بات سمجھاؤں، کوئی نصیحت کروں تو اسے غلط مت سمجھنا بیٹا۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور بہوؤں کو بیٹی ہی سمجھا ہے میں نے، پھر تم تو میرے بھائی کی اولاد ہو۔ ان کا لہجہ نرم سے نرم تر ہوتا جا رہا تھا۔ عریشہ کو ایک دم فکر لاحق ہوئی تھی کہ آخر بات کیا ہے، عجیب قسم کے اعتراض اور عجیب تر بات۔ کیا بات ہے پھپھو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ بتائیں پلیز، وہ فکر مندی سے بولی۔ بیٹا، اپنے شوہر کی کمائی سے گھر چلاؤ، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ماں کے گھر پر تمہارا لاکھ حق سہی، لیکن یوں روز روز ماں سے لینا بھابھیوں کے دل میں تمہارے لیے نفرت کا بیج بو دے گا، اور انہی باتوں کی وجہ سے ماں کے بعد لڑکی کو میکے میں خوش دلی سے بلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی پھپھو؟ اس نے قدرے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا، جیسے بات اس کی سمجھ سے قدرے باہر تھی، لیکن پھپھو کی بات ابھی جاری تھی۔ جو مائیں ہر وقت بیاہی ہوئی بیٹیوں کے لیے مال اور چیزیں اکٹھی کرنے میں لگی رہتی ہیں نا، ان کے دل بہوؤں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ ایسی مائیں اچھی نانیاں تو بن جاتی ہیں، لیکن دادیاں بہت ظالم اور کٹھور ہوتی ہیں۔ یہ پھر بچوں میں بھی فرق رکھتی ہیں، پہلے بیٹی کے لیے، بعد میں نواسے نواسیوں کے لیے ہی فکر میں رہتی ہیں۔ ان کی فکر اپنی بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے لیے کم ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی فکر کا جو بیٹی اور نواسے نواسیوں کے لیے تو دل میں محبت پیدا کرے، لیکن بہوؤں اور پوتے پوتیوں کے دل میں نفرت پیدا کر دے؟ اگر وہ دونوں طرف محبت بانٹے تو آئندہ بھی ان کی اولادیں خوش اور مطمئن تو رہیں گی نا۔ یہی اصل بات ہے۔ تم لو اپنی ماں سے، فرمائش بھی کرو، مگر عید بقرعید پہ، اپنی اور بچوں کی سالگرہ پر، جیسے ہر گھر کی روایت ہے ویسے۔ لیکن بیٹا، ہر وقت کی اس لین دین سے بچو، دوسروں کے حقوق مار کر اپنا گھر مت بھرو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی بھابھیوں اور بھتیجے بھتیجیوں کا حق انہیں لینے دو۔ تم اپنے حصے پر کانے رہو، میرے بیٹے کی کمائی پر گزارا کرو۔ جتنا رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہارے گھر تک پہنچ کر رہے گا، لیکن اگر یوں زور زبردستی سے ماں کے گھر سے پیسہ لا کر اپنے گھر کی غریبی ختم کرنے کا جتن کرو گی تو پھر یہ غریبی اور بڑھے گی، کیونکہ یہ غریبی نہیں، تمہارے دل کی ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ پھپھو اپنی بات پوری کرنے کے بعد اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ عریشہ بے حد گمسم ہو گئی تھی۔ پھپھو، اس حوالے سے تو میں نے کبھی نہیں سوچا، میرا تو خیال تھا امی کے گھر پر میرا حق ہے۔ پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو بیٹا۔ مانتی ہوں تمہارا حق ہے، لیکن صرف تمہارا حق نہیں ہے نا، اور بھی حقدار ہیں اس گھر میں، انہیں ان کا حق لینے دو۔ بیٹیوں کے حوالے سے مائیں بہت جذباتی ہوتی ہیں، بہوؤں کی حق تلفی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتی، لیکن اگر بیٹیاں تم جیسی سمجھدار ہوں تو ماؤں کو ان غلطیوں سے بچا لیں گی۔ مجھے یقین ہے بیٹا تم میری بات پر غور کرو گی۔ میں اب وضو کر لوں، تم روٹیاں بنا لو، بچے بس پہنچنے والے ہوں گے۔ پھپھو ساس اٹھ کر وضو کرنے چل دیں اور عریشہ کے اندر سوچ کا ایک دروازہ کھلتا چلا گیا۔